بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس کا چینل، اور آج بات کر لیتے ہیں 2024 کی کربلا، غزہ کی کربلا ہے۔ جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے کربلا میں اولاد رسول تنہا تھی، اور اس وقت جید لوگ، نامور لوگ موجود تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھے رہے، اور اس کے نتیجے میں کربلا ہوئی۔ آج غزہ میں بھی وہی کربلا ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ رمضان کے اندر بھی جو اسرائیلی اٹیکس ہوئے ہیں، اس میں آج کی یہ فگر ہے کہ 67 فلسطینین شہید ہو چکے ہیں، اور ٹوٹل تعداد 85 کی آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تعداد شہادتوں کی 31,000 سے زیادہ بڑھ گئی ہے، جبکہ 23 بچے بھوک کی وجہ سے، جو بمباری سے بچ جاتے ہیں، وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ 23 بچے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے ایک آرٹیکل کے مطابق بچوں کا حق ہے کہ وہ کھیلیں۔ غزہ کے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ پوری دنیا کے جو ادارے بنائے گئے نارم بیس انٹرنیشنل آرڈر کے نام کے اوپر، ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینے کے نام کے اوپر کہ جہاں پہ انسانیت کا بول بالا ہوگا، جہاں انسان کی زندگی، اس کی آزادی، اس کی مذہب کی پریکٹس، اس کی مال و جان کی حفاظت ہوگی۔ دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، 30 ایئرس وارز، 100 ایئرس وارز جیسی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ادارے بنائے گئے، یونائٹڈ نیشن، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، ایمنسٹی انٹرنیشنل، OIC، سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سوال یہ ہے کہ ان پہ بلینس آف ڈالر سالانہ خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوا، جب جنگ و جدل سے ایک دنیا کے حصہ جو ہے وہ بچ نہیں پا رہا، جہاں پہ بچے محفوظ نہیں ہیں، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بوڑھے محفوظ نہیں ہیں، جوان محفوظ نہیں ہیں، جہاں پہ ہیومنیٹیرین لاز، انٹرنیشنل لاز موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ سویلینز کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا ملک، چند ملین آبادی کا ملک، جس کی ٹوٹل ڈیپتھ 9 کلومیٹر ہے تل ابیب سے، وہ پوری دنیا کو ڈیفائی کر کے کھڑا ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کہتا ہے کہ آپ رفح میں ملٹری آپریشن کریں گے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا منافقانہ قسم کی سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں، اور پھر آپ یہ خود امریکن مفادات کے خلاف جا رہے ہیں، امریکہ کے انفلوئنس کو آپ کمپرومائز کروا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بلنکن صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں 6 ہفتوں کی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب صرف جنگ بندی صرف 6 ہفتوں کی ہونی چاہیے؟ یونائٹڈ نیشنز کیوں وجود میں آئی؟ آپ نے لبرل ورلڈ آرڈر کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ آپ یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل کے تحت ہیومنیٹیرین آپریشنز لیبیا میں اور سیریا میں کیوں کرتے رہیں؟ آپ افریقہ میں، نیروبی میں اور دوسری جگہوں کے اوپر کیوں آپ وہاں پہ جا کے آپریشن کرتے ہیں؟ صومالیہ میں جہاں پاکستانی فورسز نے آپ کو جا کے ریسکیو کیا، جس کا ذکر جنرل زینی آرپیٹیج نے اپنی کتاب بیٹل ریڈی کے اندر کیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ کیوں کرتے رہے؟ آپ نے یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے اوپر ان کے ملٹری سربراہوں کو، ان کے پریزیڈنٹ کو کیوں کورٹ آف جسٹس کے اندر، ICJ کے اندر وار کرمنلز کے کیسز چلا کے ان کو سزا کیوں دی؟ آپ نیتن یاہو کو کیوں نہیں روک سکتے؟ چاہے وہ OIC ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، چاہے انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، WTO ہے، یہ سب کی سب ناکارہ ہو کے رہ گئی ہیں۔ سارے مذاہب دنیا کے آج تک جتنی سویلائزیشن وجود میں آئی ہیں، سب نے ایک بات پہ زور دیا: انسانیت، انسانیت، انسانیت۔ مذہب کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے انسانیت کی بنیاد کے اوپر ICJ کے اندر قدم رکھا اور ایک اسٹیپ لیا جس کو پوری دنیا نے سراہا۔ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور چند ممالک ایک طرف کھڑے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں 6 ہفتے کی جنگ بندی۔ اور مسلمان ممالکوں کا تو حال ہی احوال نہیں ہے، وہ تو اس اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بلا بیٹھے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں اگر درد ہوگا تو پورے حصوں میں درد ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، چاہے انڈیا کے مسلمان ہیں، پاکستان کے مسلمان ہیں، دنیا کے مسلمان ہیں، سب کو مبارک ہو، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ لیکن ان عبادات کا مقصد یہ ہے، یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، سارے مذاہب کی عبادات وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کو ایک ہمبل انسان بناتی ہیں، ایک ہیومن بینگ بناتی ہیں۔ آپ کی قدر و قیمت اس وقت بڑھتی ہے جب آپ ایک اگلے انسان کا احساس رکھتے ہیں۔ یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ لوگ بھوک اور افراز سے مر رہے ہیں، بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے سولینز کے اوپر، جبکہ ہیومنیٹیرین لاز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کیوں بنائے تھے آپ نے ہیومنیٹیرین لاز؟ آپ یہ 100 ایئرس وارز، 30 ایئرس وارز، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کی بچنے کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے یہ جو ادارے بنائے تھے،
وہ تو دوبارہ تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں سوائے پروٹیسٹ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ میں جمعۃ الوداع کو ہم بہت بڑا پروٹیسٹ کریں گے امریکن ایمبیسیز کے اندر۔ گوگل جو ایک امپورٹنٹ ٹول ہے گلوبل ولیج بنانے کے لیے، جو کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور کسی وقت میں جو سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی ہے اس کو پروموٹ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ایک اگر انجینئر نے فلسطینیوں کے حق میں کوئی بات کہہ دی تو اس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ حالت ہے، 23 بچے بھوک اور افلاس سے مر گئے۔ وہ جو تصاویر آ رہے ہیں آپ اور میں اسے دیکھ نہیں سکتے۔ کس منہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں، کس منہ سے عبادت کرتے ہیں، کس منہ سے مسلمان کہلاتے ہیں، کس منہ سے انسان کہلاتے ہیں؟ اور یہ امریکنز، ان کو ہیومن رائٹس وائلیشن چائنا میں نظر آ جاتی ہے، ان کو ہیومن رائٹس وائلیشن یوکرین میں نظر آ جاتی ہے، ان کو لیبیا اور سیریا میں نظر آ جاتی ہے۔ یہ ہیومنیٹیرین آپریشن کرنے پہنچ جاتے ہیں صومالیہ وغیرہ میں اور ہیٹی وغیرہ میں، لیکن ان کو اس وقت غزہ نظر نہیں آ رہا۔ سوائے اسٹیٹمنٹ کے آپ کو کچھ نہیں ہے۔ آپ تو اپنے فاؤنڈنگ فادرز کی قبر پہ آپ نے لات مار دی ہے، جو وہ کہتے تھے کہ ہم ڈرٹی پاور پالیٹکس نہیں کریں گے، ہم یورپین کی طرح پاور پالیٹکس نہیں کریں گے، ہم یہاں پہ امریکہ یونیک ہے، یونیک سوسائٹی، ایکسیپشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے بڑا یونیک کانسیپٹ ہے، جو دنیا کے اندر امن اور امان کو پھیلائے گا، دنیا کے اندر محبت اور ایک ایسا معاشرہ دے گا ماڈل کے طور پہ کہ دنیا اسے اڈاپٹ کرے گی۔ وہ اساس کدھر ہے امریکہ کی؟ کیا امریکہ کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے؟ کیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو اپریسیشن مل رہی ہے؟ خود امریکن عوام پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی جو مقبولیت ہے کتنے درجے نیچے آ گئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنے درجے اوپر چلا گیا ہے؟ کیا آپ کو یہ فیور دے رہی ہے؟ کیا آپ اپنے جو ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں، جو کہتی ہے کہ لوگوں کی ول کے اوپر اور اوپینین کے اوپر حکومت بنتی ہے، کیا آپ اس اوپینین اینڈ ول کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ دنیا ریپ اپ ہو رہی ہے، ہم آخری وقت کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور وقت بہت قریب ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا وجود خطرے میں ہو جاتا ہے، اس کا جو نظام ہے وہ نظام باقی نہیں رہتا جو ظلم اور بربریت کے اوپر قائم رہے۔ یہ ظلم اور بربریت پہ جو قائم کردہ موجودہ نظام ہے یہ ریپلیس ہو رہا ہے، چائنا ابھر رہا ہے، رشیا ابھر رہا ہے، انڈیا ابھر رہا ہے، ساؤتھ افریقہ آگے آ رہا ہے، ٹرکی آگے آ رہا ہے، برازیل آگے آ رہا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ نیو اسٹرکچر کو لانا ہوگا، چاہے وہ برکس ہے، ایس سی او ہے، تاکہ کم از کم ساؤتھ کے جو نیشنز ہیں، گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک ہیں، ان کے اندر امن و امان قائم کیا جائے، جھگڑے ختم کیے جائیں، کنیکٹیوٹی، تجارت، خوشحالی، ناخواندگی، غربت کو ٹیکل کیا جا سکے۔ یہ کرنا ہوگا کیونکہ نارتھ انٹرسٹڈ نہیں ہے، نارتھ صرف انٹرسٹڈ ہے جنگیں کروانے میں، کیونکہ ان کے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں اس کے ذریعے ان کی اکانومی چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ وقت ہے سب ممالک کو اٹھ کے اس پہ کرنا ہوگا، نہیں تو ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسرے کی باری آئے گی اور یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ کوئی مذہب، کوئی انسانیت، کوئی معاشرہ، کوئی سویلائزیشن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کس منہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں، کس منہ سے ہم مندروں میں جاتے ہیں، کس منہ سے ہم گرجا گھروں میں جاتے ہیں، کس منہ سے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، جب ایک انسان کو برملا قتل کیا جا رہا ہے اور جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو فائٹ نہیں کر رہا، اس کو مارا جا رہا ہے، اور رفح کے اندر جو مہاجرین ہیں اب وہاں پہ اٹیک اینڈ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے۔ کہاں گئی انسانیت؟ کیوں بے ضمیر ہو گئے ہیں آپ؟ کیا واقعی آپ انسان ہیں یا وہ جانور ہیں جو کھاتا ہے، پیتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے؟ آپ کی تو حیثیت وہی بچی ہے۔ سوچنا ہوگا، انسانیت کو بچانا ہوگا، دنیا کو بچانا ہوگا، امن کا گہوارہ بنانا ہوگا، برکس ایس سی او کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا، چائنا کو، روس کو، انڈیا کو، برازیل کو، ٹرکی کو، ساؤتھ افریقہ کو اور دوسرے اہم ممالک جیسے پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، ایران ہے، ان کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایک قطر ہے جو سیز فائر کی بات کر رہا ہے، ایک قطر صرف آگے ہمیں نظر آ رہا ہے نیگوسیشنز کروانے میں، باقی سب خاموش ہیں۔ باقی تو مسجدوں میں روزہ کشائی کے بھی اوپر اب پابندی آ رہی ہے۔ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وی آر ایٹ دا ورج آف اینڈنگ ٹائمس۔ آئی تھنک سائنٹسٹ نے تو وہ گرین ستارہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے جو 50,000 سالوں کے بعد نمودار ہوتا ہے، جس سے دنیا کے اندر ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو ہم اس اینڈنگ ٹائم کی طرف بالکل بڑھ چکے ہیں اور بالکل اس کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں۔ میرا
یہی وقت ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔